علی نواز عالوی ابن جناب ظریف ماسٹر ظریف علی عالوی منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مجلس میں خطاب کے فرائض انجام دیں علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین شیخ سلطان آسمی صاحب اور گزشتہ شب میں بھی ایک مجلس کا انعقاد کیا مرحوم کے سلسلے سے کیا گیا تھا، اور اس کے لیے بابا شکرانہ حضرات کی درمیان میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں بحصول غرض ثواب۔ اللہ ہر جوان کو جوانی علی اکبر پر چلنے کی توفیق اور سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سب سے بڑا ثمرہ انعام والدین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے وہ لوگ چلے ہی جائیں، کچھ ہی کر جائیں، اگر اپنے پسماندگان میں اگر اولاد صالح چھوڑ جاتے ہیں تو لائق عزت ایسے والدین کہلائے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ جوان کے سلسلے سے کہ خود کربلا میں جوان تھے، عرف عام میں بیمار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ورنہ یقین جانیے گا کہ عقیدہ ایمانی بہت قیمتی جملے عرض کر رہا ہوں، اور یہ شاید وہ چلائے بھی چلا رہا ہے، نہ جانے کہاں تک جائیں گے۔ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور عمومی طور پر اور سب کے دلوں میں، سب کے ذہنوں میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا اور بے وست ہے کہ علی بن حسین زین العابدین بیمار تھے۔ عقیدہ ایمان یہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ لائف چل رہی ہے پوری دنیا تک جائے گا، یہ پیغام اپنے کم علم کے اعتبار سے پہنچا رہا ہوں۔ ایمان کبھی بیمار نہیں ہوتا، ورنہ اس کے ساتھ میں یہ نہ ہو جائے گا۔ بیماروں کو جو شفا دے وہ ایمان ہوتا ہے۔ وقتی طور پر امتحان عبد المعبود کے درمیان میں تھا، یہ جوان کربلا میں تھا کہ صبح یا شو گزرنے کے بعد جب خیمے میں آقا باؤ کے لائل حسین حاضر ہوتے ہیں اور جس میں ادھر آقا نیزوں سے، تلواروں سے، تیروں سے جا بجا چھدا ہوا ہے۔ بیٹے نے دیکھا اور ایک سوال کیا، بابا یہ آپ کی کیفیت یا آپ کی حالت ایسے کیوں ہو گئی ہے؟ اور وہ سب آپ کو معلوم ہے، ایام اعظام میں آپ سنتے چلے آئے ہیں، پورا واقعہ سنایا۔ سوال بیٹا کر رہا تھا، بابا چچا کہاں گئے، بابا بھیا کی اکبر کہاں گئے؟ تو آپ نے مختصر طور پر یہ بیان فرمایا، بیٹا اتنا سمجھ لیجیے کہ مرد میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ میں مقصد اس جملے پر لانا ہے کہ ایمان بیمار نہیں ہوتا، یہ خود کربلا کا جواب تھے۔ جب یہ سوال جواب ہوتے رہے تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے کہا صلوات
تو کہ بھی ہمیں سہارا دیجیے. اٹھے. امام سید الشہداء سلطان کربلا نے کہا بیٹا ڈاکٹر حسین زین العابدین آج سے جنگ دیکھ رہے ہو, فوج لشکر قطب دیکھ رہے ہو, تو آپ نے قریب نہیں درمیان نہیں بلکہ آخری فرد پر نگاہ پہنچانے کے بعد کہا بابا اگر اجازت دیں تو یہ لشکر آپ کے اس زین العابدین کے لیے چند لمحوں کا بھی نہیں ہے. یہ طاقت یا قوت علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کے پاس کربلا میں موجود تھی. امتحان تھا اب تو معبود کے درمیان میں پروردگار پھر ایسا کر کہ کچھ بچی تعلیم ہو جائے, واقع کربلا ہو جائے, میں جامع شہادت نوش کر لوں اور پھر مجھے ہوئے قافلے کے ساتھ یہ قافلہ سالار بن کر میرا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین جائے. تو عرض کیا ہے کہ اللہ سیرت ائمہ معصومین پر اور خاص طور سے سیرت علی اکبر پر چلنے کی ہم سب کو توفیق و رحمت فرمائے کہ تاکہ احساس ہو کہ واقعی اگر کسی نے ہمارے دل میں زخم لگایا ہے تو ہم اس کو معاف کرنے کا جذبہ کس حد تک رکھتے ہیں یا زبانی تمافرز ہمارے اندر ہے. تاریخ کہہ رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کا نام بھی ستار العیوب ہے, عیبوں پر پردہ ڈالنے والا, خامیوں کو چھپانے والا. اللہ سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ اگر وہ جاننے کے لیے آ جائے تو کوئی بشر ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جس کا دامن دامدار نہ ہو. مگر کتنا بڑا وہ صاحب کریم ہے, کتنا بڑا وہ اکبر ہے, سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنے بندے کو عطا کر رہا ہے. ورنہ دور حاضر میں اگر کوئی کسی کا بچہ یا بچی کوئی غلطی کر جائے تو والدین جذبات میں آ کر کہنے بیٹا ہمارا ہو جاتے ہیں, ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمارے گھر سے چلے جائیے, نکل جائیے. جذبات پر رکھ کر سمجھانے کی صلاحیت کو سامنے لا کر رکھیے اور سیرت اہل بیت علیہ السلام سنائیے, تب معاشرہ برباد چلتا ہے. جہان عالم میں آج دنیا, میں تو کہہ رہا ہوں آج کیا, شروع سے ہی روز اول سے ہی ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے بہتر مسلک کسی کا نہیں, ہم سے بہتر مذہب کسی کا نہیں. یہ تو زمانہ آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی حق پر جان دینے والے کون ہیں, حق کا ساتھ دینے والے کون ہیں, حق کے سلسلے سے آواز حق بلند کرنے والے کون کون ہیں, مظلوم کا سہارا بننے والے کون کون ہیں, ظالم افراد کون کون ہیں. آج دنیا اپنی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور ہر ایک پریشان ہے. جملوں کی یاد رکھیے گا, بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, دنیا میں ہم سب بلا وجہ پریشان ہیں اور اپنے ذہن کو الجھائے ہوئے ہیں. طرح طرح کے تذکرے ایک دوسرے کے درمیان میں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں فلانا ملک نہ بولا, فلانا ملک نہ بولا, اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنوں کو مار دیا گیا, اتنے کو قتل غارت کر دی گئی, اتنوں کو شہید کر دیا گیا, فلانا ملک خاموش ہے, صرف ایران ہی بول رہا ہے, 57 ممالک میں 56 خاموش ہیں, ایک بول رہا ہے. جملوں کی لاج رکھیے گا, اسلام میں فقہی مسائل ہیں, اگر کوئی فقہی مسائل پر غور کر لے تو شاید یہ کہنا, یہ سوال کرنا ہی بھول جائے کہ بھئی وہ نہیں بولا, وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا,
وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا، صرف ایرانی ہی سامنے آیا ہے۔ اما عورتوں پر جہاد نہیں ہے، مردوں پر ہے۔ جو مرد ہوگا وہ میدان جنگ میں آئے، عورتوں پر تو جہاد نہیں۔ اسی وجہ سے لعنت ہے جنگ میں۔ تو اب سمجھ لیجئے گا کہ جو میدان جنگ میں ہے وہ مرد ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں یا خاموش ہیں وہ کم از کم مرد تو نہیں۔ اب ذہنوں کو جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ نہیں بولا، وہ نہیں آیا، اس نے نہیں کیا۔ وہ بولے گا تب بولے گا جب کچھ اس کی اوقات ہوگی۔ اب کمال کی بات ہے، تاریخ سے تاریخ ملائیے گا، واقعہ سے واقعات ملا کر دیکھیے گا کہ یہاں پورے ممالک سے مدد مانگ رہا ہے اور کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے ممالک سے مدد چاہ رہا ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 47 سال ہر طرح کی پابندی لگائی ہے، اس لیے تو کسی سے کہا نہیں کہ مجھے بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی تاریخ سے تاریخ ملا کر جملوں کی علاج دیکھیے گا، سب سے بڑا مرحلہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہی ہونا چاہیے کہ مدد کسی سے نہیں، اللہ سے مدد ہونی چاہیے، دینی چاہیے۔ کہ دیکھیے کہ یہاں دنیا جہاں سے مدد مانگ رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت والا کہلایا جا رہا ہے، لیکن سب سے بزدل نکلا۔ اگر خاموش رہتا تو اس کی یہ اوقات بچی رہتی، مگر اب اس کی اوقات بحال ہو گئی۔ تو سمجھ لیجیے گا کہ علی ولی والے ولایت والے کو ہوتے ہیں کہ جو جہاں پر بھی ہوتے ہیں اپنا جلوہ الگ دکھلاتے ہیں۔ زمانہ سمجھ لیتا ہے مرد کون ہے اور غیر مرد کون ہے، کرار کون ہے، فرار کون ہے۔ صادق آل محمد کے سب سے بڑے وہ سلطان کربلا نے یہ بھی تو کہا تھا، آج ملائیے تو صحیح ورنہ وہ مقابلہ یہ مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ امام معصوم ہے، بس سمجھنے کی بات ہے کہ جو ایسے محبت کرتا ہے اس کا بھی جذبہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کا بھی عمل ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کی بھی سیرت ایسے ہونا چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب مرجع نے یہ کہا ہے اور مرجع کا یہ پیغام ہے کہ فلاں انسان کو ہم کیا سمجھے، تو مرجع کہتے ہیں کہ وہ بھائی نہیں، وہ ہماری جان ہے، جبکہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ محمد رسول اللہ تک ہے، علی ولی اللہ تک نہیں ہے۔ مرجع نے جب علی ولی اللہ تک نہ آنے والے کو یہ کہا ہے کہ وہ ہماری جان ہے، بھائی نہیں ہے، آج جو علی ولی اللہ تک آیا ہو اور صاحب ایمان ہو تو مرجع اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اس کا مرتبہ تو اور بلند جو آدھے ادھورے پر ہے، مرجع تو اس کے لیے اتنا کہنا ہے کہ عزت کرو اس کی، اور جو مکمل پر ہے بھائی سجدہ نہیں کیا شیطان نے، کیوں؟ یہی تو کہہ رہا تھا میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، تو جو افضل ہے اسے سجدہ کرو، جو مفضول ہے اس کا پتلا بنا کے جلایا کرو۔ جیسا قرآن کے لفظ ہیں، بہرحال جس جماعت کے سلسلے سے یہ مجالس برپا کی جا رہی ہے، باقی بہت وہیں پہ نظر کرار تھا، آل محبت کا چاہنے والا تھا، اور ایام عزا کے خیر بھی جو ایام شہادت ہوا کرتے تھے تو اس پر بھی عزا خانوں کو سجایا کرتا تھا اور مجالس کا بہترین طریقے سے انتظام کیا کرتے تھے۔ لیکن جو مشورے ہوا کرتے تھے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ائمہ معصومین کی شہادت پر جو مجالس کا سلسلہ رکھا ہے تو اسی جگہ نے رکھا ہے۔ آپ آخری ہیں تو امام باقر کی آپ مجلس کرائیں، آپ اقبی ہیں تو امام تقی علیہ السلام کی شہادت پر آپ کرائیں، آپ نقبی ہیں امام علی نبی کے، تو یہ سلسلہ اس جوان نے تقسیم کیا تھا، ہم اس کے جشن دیتے ہوئے ہیں۔ کرم زیادہ محلہ ہوتے ہوئے تو اپنے بابا کو زیادہ سے زیادہ ہوتے ہوئے